محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ایک ملوانی تھی۔ عورتوں کو اخلاقی سبق دینا اور مردوں کو غسل دینا میرا معمول بن چکا تھا۔ اسی دوران مجھ سے ایک بہت بڑا گناہ ہو گیا، ایک ایسا گناہ جس کی وجہ سے مجھے عمرہ کرنے کا موقع نہ ملا۔ عمرے پر گئی تو بغیر عمرے کیے لوٹ آئی۔ پھر خواب میں ایک بزرگ کی زیارت ہوئی جس نے میرے گناہ کے بارے میں اشارہ کیا اور کہا کہ ماضی میں تم بہت بڑا گناہ کر چکی ہو، اس لیے تمہارا عمرہ قبول۔ اچانک میرے شوہر کی نوکری ختم ہوئی تو ہمارے حالات بے حد خراب ہو گئے، یہاں تک کہ حالت فاقوں پر آ چکی تھی۔ اس مشکل کے وقت میں مجھے جب اور کچھ نظر نہ آیا تو میں نے ایک ایسا پیشہ اختیار کیا جس کی وجہ سے میری زندگی برباد ہو گئی۔ میں اپنے حالات کو بہتر کرنے کی کوشش میں اس قدر آگے نکل گئی کہ کبھی واپس نہ لوٹ سکی۔ میں نے ایک ایسی منزل کی طرف راہ اختیار کر لی جہاں سے میری واپسی ناممکن تھی۔ مجھے تو دنیا میں ہی پتہ چل چکا تھا کہ میرے ساتھ بہت خطرناک ہونے والا ہے، لیکن جب مجھے اس بارے میں خبر ہوئی کہ میں نے ایک بہت بڑا گناہ کر لیا ہے تو تب وقت میرے ہاتھوں میں نہ تھا۔ میں سب کچھ اپنے ہاتھوں سے برباد کر چکی تھی۔ در حقیقت کچھ یوں ہوا کہ جب میرا شوہر بے روزگار گھر میں ہمیشہ کے لیے ٹھہر گیا اور ہمارے حالات بے انتہا خراب ہونے لگے تو میں نے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دینا شروع کر دی۔ بس یہی میرا پہلا سفر تھا جو میں نے اپنی منزل کی طرف شروع کیا تھا۔ یہ پہلا قدم مجھے بہت اونچائی کی طرف لے گیا۔ پہلے تو میرے محلے کے بہت کم بچے مجھ سے پڑھنے کے لیے آتے تھے، لیکن جوں جوں وقت گزرتا چلا گیا محلے کے تمام بچے مجھ سے قرآن پاک پڑھنے کے لیے آتے تھے۔ میں بھی اپنے علم میں اضافہ کرتی گئی، کتابیں پڑھنا شروع کر دی، یہاں تک کہ چھوٹی موٹی محفلوں میں اخلاقی سبق دینا اور دینی سبق دینا شروع کر دیے۔ لوگ میری باتوں سے بے انتہا متاثر ہوتے تھے۔ اس طرح میرے گھر میں بھی جو کچھ آ رہا تھا اور مجھے ثواب بھی مل رہا تھا۔ بس اسی طرح میں نے اپنے کام میں اضافہ کیا۔ اب تو میں نے میلاد پڑھنا بھی شروع کر دیا تھا۔ آہستہ آہستہ میری مقبولیت بہت دور تک ہو چکی تھی۔ جہاں کہیں بھی لوگوں کو میلاد کروانا ہوتا وہ مجھے بلا کر لے جاتے تھے۔ میں وہاں پر میلاد پڑھتی اور عورتوں کو اخلاقی سبق دیتی تھی۔ اس طرح میرے دل کو بھی سکون ملتا تھا اور میرے گھر کے حالات بھی سدھرنے لگے تھے۔ 4 بچے اور اس کے ساتھ ایک بوڑھی ماں میرے پاس ہی تھے، اور شوہر کی حالت یہ تھی کہ وہ ایک دکان پر کام کرتا تھا۔ جس شخص کے پاس میرا شوہر کام کرتا تھا اس کا کاروبار ڈوب گیا، تو سب سے پہلے اس نے میرے شوہر کو چھٹی دے دی اور کہا کیا میرے پاس اتنی حیثیت نہیں ہے کہ میں ایک ملازم کو بھی برداشت کر سکوں؟ اس لیے آج سے میں خود ہی اپنی دکان اور کاروبار کو دیکھوں گا، کیونکہ میری دکان بہت زیادہ نقصان کی طرف جا رہی ہے۔ اس طرح کی کچھ اور بہانے بنا کر اس نے میرے شوہر کو ہمیشہ کے لیے چھٹی دے دی۔ میرے شوہر نے کئی دکانوں اور لوگوں کے گھروں کی خاک چھانی، لیکن کہیں سے بھی تسلی بخش جواب نہ آیا۔ جب چاروں طرف سے نا امیدی اور مایوسی نے میرے گھر کو آ گھیرا تو وہ گھر بیٹھ گیا۔ میرے شوہر فرحان ایک محنتی آدمی تھا۔ وہ یوں گھر میں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھنے والا نہ تھا۔ اس لیے میں نے کئی لوگوں سے رابطہ کیا، نوکری کی تلاش کی، لیکن کہیں سے بھی نوکری نہ مل پائی۔ اسی وجہ سے میں بھی بے حد پریشان ہو گئی تھی۔ اس مہنگائی کے دور میں 4 بچے ہیں اور اس کے ساتھ میری بوڑھی اماں کی ذمہ داری بھی میرے اور فرحان پر تھی۔ جب وہ خالی ہاتھ گھر بیٹھا تو مجھے ہی اپنے قدم آگے بڑھانا پڑے، اور بس وہیں سے میں نے کام کرنا شروع کر دیا، اور آج میں بہت زیادہ مقبول ہو چکی ہوں۔ یہاں تک کہ میں نے مردوں کو غسل دینے کا بھی کام شروع کر دیا ہے۔ ہمارے محلے میں جہاں بھی کوئی عورت فوت ہوتی ہے تو وہ لوگ مجھے بلا کر لے جاتے ہیں۔ میں ان کی خواتین کو غسل دیتی ہوں۔
وہ لوگ اس کے بدلے مجھے ہدیہ دیتے ہیں، جس سے نہ صرف میرے گھر کا گزارا چلتا ہے بلکہ میرے بچوں کی تعلیمی اخراجات بھی پورے ہو جاتے ہیں، اور میری بوڑھی ماں کی بیماری کا بھی علاج ہو جاتا ہے۔ میری زندگی بہت ہی پرسکون گزر رہی تھی جب میرا شوہر فرحان ایک دکان پر کام کرتا تھا۔ سب کچھ اسی کی ذمہ داری تھی، لیکن جب وہ گھر بیٹھا تو مجھے یوں لگتا تھا کہ جیسے میری زندگی رک گئی ہو۔ کبھی کبھی جب میں تنہا ہوتی اور اپنے حالات و واقعات کے بارے میں سوچتی تو میں کانپ اٹھتی تھی، میری آنکھیں نم ہو جاتی تھیں اور سوچتی تھی کہ ہمارے گھر کا گزارا کیسے چلے گا، ہم کہاں سے کھائیں گے، اور پھر میری امی جان جو ہر وقت بیمار رہتی ہیں، ان کی دوائیاں میں کیسے لوں گی۔ اکثر میں مایوس ہو جاتی تھی، لیکن کبھی بھی میں نے صبر کا دامن نہ چھوڑا تھا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ ایک دن مجھ پر ضرور خدا تعالیٰ راضی ہو جائے گا اور سب کچھ بہتر ہو جائے گا۔ بس اس لیے میں نے محنت کرنا شروع کر دی۔ اب تو میرے حالات و واقعات بہت خوشگوار چل رہے تھے۔ میری ماں کا علاج بھی اچھے ڈاکٹروں سے ہو رہا تھا، اور میرے بچے بھی اچھے تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کر رہے تھے، اور میرا شوہر فرحان بھی مطمئن ہو چکا تھا۔ اب تو وہ کوئی کام بھی نہ کرتا تھا۔ میں تھک ہار کے جب واپس آتی تو مسکرا کر مجھے ملتا اور کہتا تھا کہ جس کی بیوی اس قدر محنتی ہو، اس شخص کو کام کرنے کی بھلا کیا ضرورت ہے۔ اس کے منہ سے یہ بات سن کر میں خوش ہو جاتی تھی۔ میں اپنے آپ کو بہت ہی قابل سمجھنے لگی۔ جب چاروں طرف سے میں نے اپنی ذات کے لیے تعریفیں ہی تعریفیں سنیں تو میں پھولوں میں نہ سماتی تھی، اور یہیں سے میرا غرور شروع ہو گیا، اور یہ پہلی وجہ تھی جو مجھے بربادی کی طرف لے کے گئی۔ اب تو مجھے لوگ منت سماجت کر رہے تھے، اور میرے پاس وقت نہ ہوتا تھا کہ میں ان کی محفلوں میں چار چاند لگا سکوں۔ کئی لوگوں کو تو میں انکار ہی کر دیتی تھی۔ میرا پورا مہینہ بک ہو جاتا تھا، سانس لینے کی فرصت نہ ہوتی تھی۔ کبھی کسی کے مردے کو غسل دینا ہوتا تو وہ مجھے بلا کر لے جاتے تھے، کہیں میلاد پڑھنا ہوتا تو وہ لوگ مجھے بلا کر لے جاتے، اور شام کے وقت کافی سارے بچے جو میری انتظار میں بیٹھے ہوتے تھے، میں آ کر ان کو قرآن پاک پڑھاتی تھی۔ اسی طرح اگر لوگوں کو اپنے گھر میں درود پڑھوانا ہوتا یا پھر قرآن پاک کا ختم کروانا ہوتا تو وہ تب بھی مجھ سے رابطہ کرتے تھے۔ میں قرآن پاک پڑھنے والے بچوں سے ختم کروا لیتی تھی، اور اس کے بدلے میں ایک بڑی رقم کا ہدیہ لیتی تھی۔ اب سب کچھ بہترین چل رہا تھا، اسی طرح مجھ سے ایک ایسا گناہ ہوا جس نے میری زندگی برباد کر دی۔ ایک دن جب میں ایک مردے کو غسل دے رہی تھی تو ایک عورت میرے پاس چلی آئی، اور اس نے مجھ سے ایک ایسی عجیب و غریب بات کی جس کو سن کر میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی۔ پہلے تو مجھے اس کی بات سمجھ ہی نہ آئی۔ جب اس نے مجھے دوبارہ بتائی اور میں نے اس کی بات پر غور کیا تو میں حیران رہ گئی۔ اس کی بات سن کر میں دنگ ہو چکی تھی۔ میں سوچنے لگی کہ نہ جانے لوگ کس طرح سے اپنی زندگیوں میں خوش جی رہے ہیں، حالانکہ ان کے اعمال تو بہت ہی عجیب و غریب ہیں۔ جب اس عورت نے مجھ سے ایک ایسی بات کی جس کو ماننے کے لیے میں کبھی راضی نہ ہونے والی تھی تو میں نے اس کو فوراً سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں آپ سے معذرت خواہ ہوں، آپ دوبارہ مجھ سے اس قسم کی کوئی بات مت کیجیے گا۔ میں کبھی بھی یہ کام نہیں کر سکتی، یہ کام میرے اصولوں کے خلاف ہے اور مردے کے لیے بھی اذیت کا باعث بن سکتا ہے۔ آج تو میں یہ کام کر لوں، لیکن کل کو میں نے خدا تعالیٰ کو بھی جواب دینا ہے، اس لیے بہتر ہوگا کہ میں آپ سے آج ہی انکار کر دوں۔ لیکن اس عورت نے مجھے ایک ایسی آفر کی جس کو سن کر میں انکار نہ کر پائی۔ جب اس اجنبی عورت نے مجھ سے کہا کہ تم نے غسل کرنے کے دوران میرا ایک بہت اہم کام کرنا ہے، ایک ایسا کام جس کے بدلے میں تمہیں بہت کچھ ملنے والا ہے، اگر تم یہ کام کر دو تو نہ صرف میرا کام آسان ہو جائے گا
بلکہ تمہاری کئی ضروریات پوری ہو جائیں گی۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی میں تمہیں کتنی رقم دے سکتی ہوں۔ جب اس عورت نے مجھے رقم دینے کے بارے میں کہا اور اس کے ساتھ یہ بھی کہا کہ وہ بہت زیادہ رقم دینے والی ہے، تو میں اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ حالانکہ جب اس نے مجھ سے یہ بات کی تھی تو میں نے اس کو فوراً سے انکار کر دیا تھا۔ رقم کے بارے میں سنتے ہی میں اس کی طرف متوجہ ہونے لگی اور کہنے لگی کہ تم بتاؤ مجھے کتنی رقم دو گی؟ بس یہیں سے میرا زوال شروع ہو چکا تھا۔ ابھی ہم دونوں یہی بات کر رہے تھے کہ اچانک ایک عورت آئی اور کہنے لگی کہ نماز جنازہ کا وقت ہونے والا ہے، آپ جلدی سے غسل دیں۔ بس اسی طرح میں نے اس عورت کے ہاں میں ہاں ملا دی اور اس نے جو کام اس سے بولا وہی کر لیا۔ اس کے بعد میں فوراً سے اپنے گھر چلی آئی۔ میرے زمین نے مجھے بہت بار روکا تھا۔ میں نے سوچا کہ میں یہ سب کچھ نہ کروں، لیکن جب میں نے وہ رقم دیکھی تو میں نے اس عورت کی بات ماننے کے لیے راضی ہو گئی۔ اس طرح سے کئی دن گزر گئے۔ میں اپنے معمول کے مطابق میلاد پڑھ رہی تھی تو کبھی بچوں کو قرآن پاک پڑھا رہی تھی اور کبھی مردہ خواتین کو غسل دینے کے لیے لوگوں کے گھر پہنچ جاتی تھی۔ اب میں وہ واقعہ بالکل اپنی زندگی سے بھلا چکی تھی۔ مجھے تو یاد بھی نہ تھا کہ میں ماضی میں ایک بہت بڑا گناہ کر چکی ہوں۔ لوگ میری نیک سیرتی اور خوش اخلاقی کی تعریفیں کیا کرتے تھے۔ میں بے انتہا خوش تھی کیونکہ میری مقبولیت کے چرچے چاروں طرف ہو چکے تھے۔ کوئی بھی ایسی عورت نہ تھی جو میرے بارے میں نہ جانتی تھی۔ ہر کوئی میرے حسن سلوک اور غسل کے طریقے سے بہت زیادہ متاثر تھا۔ میں نے چند دنوں میں غسل کے تمام فرائض بھی یاد کر لیے تھے، حالانکہ اس سے پہلے تو میں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ میں یہ کام کروں گی۔ میری زندگی تو بہت ہی عام اور سادہ تھی۔ اماں جان، میں، میرا والد اور دو بھائی بہت حسین زندگی گزار رہے تھے، لیکن میرے بھائیوں نے اماں اور مجھے بے انتہا ذلیل و رسوا کیا تھا۔ آج اچانک مجھے ابا جان کی یاد ستانے لگی جب میں ایک میلاد پر گئی اور مجھ سے ایک لڑکی نے کہا کہ میرے والد کا انتقال کئی عرصہ پہلے ہو چکا ہے، لیکن ان کی یاد میرے دل سے نہیں جا رہی۔ میں ہر وقت انہی کے خیالوں میں رہتی ہوں۔ یوں لگتا ہے کہ جیسے میں ان کے بغیر جی نہیں سکتی، مر جاؤں گی۔ آپ میرے والد محترم کی مغفرت کے لیے دعا کر دیں اور مجھ پر بھی دم رکھ دیں تاکہ مجھے کچھ سکون مل جائے۔ جیسا اس لڑکی نے کہا میں نے بالکل ویسا ہی کر دیا، لیکن جب میں گھر واپس آئی تو مجھے بھی میرے والد کی بے انتہا یاد آ گئی۔ مجھے وہ وقت یاد آیا جب میرا والد میری ہر خواہش پوری کرنے کے لیے ہر حد سے گزر جاتا تھا۔ میں دو بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی، میری ہر خواہش پوری ہوتی تھی۔ اماں جان کی میں بہت زیادہ لاڈلی اور بھائیوں سے بھی بہت پیار حاصل کرنے والی تھی۔ ابا جان تو مجھے شہزادیوں کی طرح رکھتے تھے۔ کبھی کبھی تو مجھے یہ احساس ہوتا تھا کہ جیسے میں کسی بادشاہ کے گھر میں پیدا ہوئی ہوں۔ غریب ضرور تھی لیکن کسی چیز کی کمی نہ تھی۔ اسی طرح زندگی گزرتی چلی گئی۔ میں اب ہر وقت خدا تعالیٰ کا شکر ادا کرتی تھی کہ اس نے مجھے اتنے اچھے بھائی دیے، لیکن زندگی نے میرے ساتھ بہت بڑا دھوکہ کر دیا تھا۔ اسی دوران میرے والد شدید بیمار ہو گئے اور وہی بیماری ان کو قبر تک لے گئی۔ وہ دن مجھ پر قیامت کی طرح گزرا تھا جس دن مجھے میرے والد کے انتقال کے بارے میں بتایا گیا تھا۔ میں ٹوٹ کر بکھر گئی تھی۔ یوں لگتا تھا کہ جیسے آسمان مجھ پر ٹوٹ پڑا ہو۔ ایک دن جب ابا جان اپنے معمول کے مطابق کام کرنے کے لیے باہر گئے ہوئے تھے، میں بھی اسکول سے پڑھ کر گھر آ چکی تھی۔ اماں اور میں کھانا کھا رہے تھے اور میرے بھائی ابھی تک گھر نہ پہنچے تھے۔ وہ دونوں ایک ساتھ آتے تھے تو ابا جان کی دکان سے چکر لگا کر ہی گھر کو واپس آتے تھے۔ اماں اور میں ہنس کر کھانا کھا رہے تھے۔ اماں مجھ سے کہہ رہی تھی کہ تمہارے باپ اور بھائیوں کو تم پر بہت زیادہ مان ہے، ان کا مان کبھی توڑنا مت، ان کی عزت پر
کبھی آنچ نہ آنے دینا۔ انہوں نے اعتبار کر کے تمہاری ہر خواہش پوری کی ہے۔ تم نے جو چاہا ہے تمہیں دیا ہے، لیکن اس کے بدلے میں کبھی بھی ان کو پریشانی مت دینا، کبھی بھی نا امیدی کا سامنا مت کرنے دینا۔ تمہاری ماں ہوں، تمہارے دو بھائی ہیں، اس لیے تمہیں سمجھا رہی ہوں، تاکہ کل کو اگر ہم اس دنیا میں نہ رہیں تو تمہارے بھائی تمہارے ساتھ ہوں، ہمیں بھی خوشی کی موت نصیب ہو۔ جب اماں نے مجھ سے اس طرح کی باتیں کیں تو میری آنکھیں نم ہو گئیں۔ میں ان سے کہنے لگی کہ اماں جان، یہ آپ کس قسم کی باتیں کر رہی ہیں؟ اب میں بچی نہیں رہی، میرا بچپنا ختم ہو چکا ہے، میں سب کچھ جانتی ہوں۔ میرا ایک ایک قدم میرے بھائیوں اور والدین کی تربیت کو شو کرتا ہے، اس لیے میں جو بھی کرتی ہوں سوچ سمجھ کے کرتی ہوں۔ آپ کو اس بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اماں اور میں ابھی یہی جذباتی گفتگو کر رہے تھے، اور اماں مجھے بہت ہی خوبصورت انداز سے سمجھا رہی تھی کہ اچانک میرے دونوں بھائی گھر پہنچ گئے۔ ان کی آنکھیں نم ہو چکی تھیں، یوں لگتا تھا کہ جیسے ان کی آنکھوں میں سے خون آ رہا ہو۔ فوراً سے اماں کے پاس چلے آئے اور گلے لگ کر زاروں قطار رونے لگے۔ آج سے پہلے کبھی ایسا نہ ہوا تھا، میں حیران ہو گئی۔ اماں نے دونوں کو چپ کروایا اور کہنے لگی، بیٹا یہ سب کیا ہے؟ تم لوگ رو کیوں رہے ہو؟ جلدی سے مجھے بتاؤ آخر کیا ہوا ہے؟ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی ہے۔ تب میرے بھائیوں نے بتایا کہ آج ہم دکان پر گئے تو وہاں پر ابا موجود نہ تھے۔ مالک کے دکان نے کہا کہ ان کی طبیعت بے حد خراب ہو گئی تھی اور کچھ دیر پہلے ہی ان کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ آپ ہمارے ساتھ چلیں، ہسپتال فوراً سے پہنچنا ہوگا۔ جیسے ہی میرے بھائیوں نے ہمیں یہ پریشانی والی بات بتائی تو اماں اور میں کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ فوراً سے تیار ہو گئے اور ہسپتال جا پہنچے۔ لیکن جب ہسپتال پہنچے تو وقت ہمارے ہاتھوں سے جا چکا تھا۔ ابا جان اپنی آخری سانسیں لے رہے تھے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ آپ لوگوں کو صرف دعائیں کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ کے مریض کی حالت بے انتہا خطرناک ہے اور ان کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، اور وہ بھی شدید قسم کا ہوا ہے۔ جب ڈاکٹر نے ہمیں یہ بات بتائی تو میں تو وہیں رونے لگ گئی۔ میں ابا جان کی لاڈلی تھی، ان کو تکلیف میں نہ دیکھ سکتی تھی، اور ان کو کھونے کے بارے میں تو میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ بس ابھی ہم لوگ رو رو کر خدا تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہے تھے کہ ڈاکٹر صاحب فوراً سے چلا آیا اور اس نے ایک ایسی خبر دی جس کو میں سننے کے لیے تیار ہی نہ تھی۔ ڈاکٹر نے آ کر بتایا کہ ہم آپ کے مریض کو بچا نہیں سکے، وہ انتقال کر چکے ہیں۔ خدا تعالیٰ آپ لوگوں کو صبر دے۔ یہ کہہ کر ڈاکٹر تو وہاں سے چلا گیا، لیکن ہم لوگ وہیں کے وہیں رہ گئے۔ ہم سب کو ایک دوسرے کا کوئی ہوش نہیں رہا تھا، سب کے ہوش و حواس ختم ہو چکے تھے۔ خیر، اس پریشانی کے عالم میں ہم سب لوگ گھر واپس لوٹے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے ہمارے گھر میں ویرانی آ چکی ہو، بالکل سنسان سا ماحول لگ رہا تھا۔ کچھ ہی وقت کے بعد ابا جان کی تدفین ہو گئی۔ وہ تو جا کر اپنے اصلی مقام میں رہائش پذیر ہو گئے، لیکن ان کے جانے کے بعد ہمارا کوئی حال نہ رہا۔ ایک وقت تھا جب لوگ ہمارے پیار اور محبت کی مثالیں دیتے تھے اور کہتے تھے کہ ان بہن بھائیوں کو اپنے والدین اور ان والدین کو اپنے بچوں سے بے انتہا محبت ہے۔ لیکن اب سب کچھ ایک دم سے ختم ہو چکا تھا، کیونکہ میرے بھائیوں کی شادی ہو گئی۔ جیسے ان لوگوں کی شادی ہوئی تو وہ لوگ اپنی بیویوں کے ساتھ خوش ہو گئے، لیکن ابھی تک میری شادی نہیں ہوئی تھی۔ جیسے میری بھابیاں گھر میں آئیں تو انہوں نے بھائیوں کو جدا کرنے کی کوشش کی۔ میں اور میری امی جان چاہتی تھی کہ دونوں بھائی ایک ساتھ رہیں، ایک دوسرے کے محافظ بنے رہیں۔ وہ ساتھ رہیں گے تو کسی بھی مشکل سے وہ آسانی سے آزاد ہو جائیں گے، لیکن میرے بھائیوں کی بیویاں اس قدر تیز تھیں کہ وہ ساتھ میں رہنا پسند نہ کرتے تھے۔ انہوں نے آتے ساتھ ہی اپنے تیور دکھانا شروع کر دیے تھے۔ میں اپنی ہر بھابھی کو اپنی ماں سمجھتی تھی،
ان کے آگے اپنا دل کو کھول کر رکھ دیتی تھی، لیکن وہ لوگ بہت زیادہ چلاک نکلے۔ اس قدر بھیس انسان میں نے دنیا میں نہیں دیکھے تھے۔ جس طرح کی میری بھابیاں ہمارے گھر میں آ چکی تھی، ایک کے بعد ایک لڑائی ان لوگوں نے کروانا شروع کر دی، اور میں ان کی یہ حالت دیکھ کر بہت زیادہ پریشان تھے۔ کبھی وہ میرے خلاف بھائی جان کو کرنے کے لیے کامیاب ہو جاتی، یا پھر اماں جان کے خلاف ہر وقت میرے بھائیوں کو بھڑکاتی رہتی تھی، حالانکہ ہم بے گناہ اور بے قصوروار ہوتے تھے۔ ہمارے خلاف باتیں سن سن کر میرے بھائی بھی اماں اور میرے خلاف ہو گئے تھے۔ اب وہ چاہتے تھے کہ وہ جلد از جلد میری شادی کروا دیں، اور اس کے لیے انہوں نے کسی سے بھی اجازت نہ لی۔ بہت کم عمر میں انہوں نے میری شادی فرحان کے ساتھ کروا دی تھی۔ میری بھابھی چاہتی تھی کہ میری شادی ان کے ایک کزن کے ساتھ ہو جائے۔ در حقیقت اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہ تھا، وہ پاگلوں کی جیسے حرکتیں کرتا رہتا تھا۔ آج تک اس نے کوئی بھی بات عقل مندی کی نہ کی تھی، ہر وقت عجیب و غریب حرکتیں کرتا رہتا تھا۔ کوئی بھی شخص ان لوگوں کے ساتھ رشتہ کرنے کے لیے راضی نہ تھا، لیکن اس کے برعکس میری بھابھی چاہتی تھی کہ میرا رشتہ اس پاگل انسان کے ساتھ ہو جائے۔ میری امی نے فوراً سے انکار کر دیا، تو بس اسی لیے بھائیوں نے میری شادی فرحان سے بہت جلدی کروا دی۔ یہی نہیں، اس کے ساتھ اور بھی کئی ظلم و ستم میں نے برداشت کی۔ جب میری شادی ہو گئی تو میری بھابیاں ہر وقت اماں جان کی برائی کرتی رہتی تھیں اور کہتی تھیں، یہ بیمار عورت ہمارے ذمے لگ گئی ہے، بوڑھی ہر وقت ہمیں ذلیل و رسوا کرتی رہتی ہے، ہم اس کی ذمہ داری ادا کرنے سے تھک گئے ہیں، اب تم اس کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے جاؤ، یہ تمہاری بھی ماں ہے، تمہارا بھی اس پر حق بنتا ہے، اس لیے بہتر ہوگا کہ کچھ دن اپنی ماں کو اپنے پاس رکھو۔ تمہاری ماں پر ہم ہزاروں روپے خرچ کر چکے ہیں، لیکن ان کو کسی بھی ایک بیماری سے نجات نہیں ملی۔ دن بدن ان کی بیماریاں مزید بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ ہمارے اپنے بچے ہیں، گھر کے کام کاج ہیں، اور ہمارے شوہروں کی ذمہ داریاں۔ ہم سارا دن یہ سب کچھ کر کر کے تھک جاتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی تمہاری ماں کی عجیب و غریب حرکتیں اور ان کی باتیں برداشت کرنا ہمارے بس میں نہیں ہے، اس لیے بہتر ہوگا کہ تم اپنی ماں کو اپنے ساتھ ہی لے جاؤ۔ جب میں نے یہ ساری باتیں اپنے بھابھیوں کے منہ سے اپنی ماں کے خلاف سنی تو میں لرز گئی، کانپ اٹھی، جہاں تک کہ میری آنکھیں نم ہو چکی تھی۔ میں نے خاموش ہو کر لوگوں کی باتیں تو سن لی تھی، لیکن ان کی باتوں نے مجھے بے انتہا تکلیف دی۔ ابھی وہ مجھ سے یہی ساری باتیں کر رہی تھی کہ اچانک میرے دونوں بھائی بھی آ گئے تھے۔ جب میں نے ان کے سامنے اس بات کا ذکر کیا تو مسکرانے لگے اور کہنے لگے کہ ہماری بیویوں نے تمہارے ساتھ مذاق کی ہوگی، اب بھلا ایسی بھی کوئی بات ہے؟ اگر تمہارا اپنا دل کر رہا ہے اماں کو ساتھ لے جانے کے لیے تو لے جاؤ، ہمیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ویسے وہ بیمار ہیں، اگر تم ان کو اپنے پاس رکھنا چاہتی ہو تو ہمیں خوشی ہوگی۔ جب میں نے ان لوگوں کی یہ باتیں سنی اور دیکھا کہ میری اماں کی کوئی اہمیت نہیں، تو میں نے فوراً سے اماں کو تیار کر لیا تھا، یہاں تک کہ میں نے اس بارے میں فرحان سے بھی اجازت نہ لی تھی۔ میں نے کہا تھا آگے جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا، لیکن اب بات میری ماں کی عزت پر آ چکی ہے، اور یہ لوگ اماں سے بے حد تھک چکے ہیں۔ اماں نے پہلے تو میرے ساتھ جانے سے انکار کر دیا، لیکن جب میں نے انہیں سمجھایا اور بتایا کہ اس سے پہلے کہ وہ لوگ آپ کو گھر سے نکال دیں، آپ کو اپنی عزت بچانے کے لیے یہ فیصلہ کرنا ہوگا اور میرے ساتھ چلنا ہوگا، اماں کو بھی میری بات سمجھ آ گئی اور وہ میرے ساتھ چل پڑی، اور آج تک میرے ساتھ گھر میں ہی رہ رہی ہے، اور میں ان کی تمام ذمہ داریاں خوش اسلوبی سے نبھاتی ہوں۔ مجھے ڈر اس بات کا تھا کہ کہیں فرحان میری ماں کو رکھنے سے انکار نہ کر دے۔
لیکن جیسے میں نے فرحان کو ساری حقیقت سے آگاہ کیا تو اس نے مجھے تسلی دی، میرا حوصلہ بلند کیا، کہا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ صرف تمہاری ماں ہی نہیں ہے بلکہ میری بھی ماں ہے۔ تم جانتی ہو کہ میں نے اپنی ماں کو کئی عرصہ پہلے ہی کھو دیا تھا۔ میں تو خود چاہتا تھا کہ ہمارے گھر میں کوئی بزرگ ہو جو ہر وقت ہمارے لیے دعا کرتا رہے اور ہم چھوٹی بڑی مصیبتوں سے بچتے رہیں۔ تم نے اپنی ماں کو یہاں پر لا کر بہت اچھا کیا، میں تم سے خوش ہوں۔ فرحان کی اس بات نے مجھے مطمئن کر دیا تھا اور مجھے پہلی بار لگا کہ شاید میں نے بہت اچھا فیصلہ کر لیا ہے۔ بس اس طرح میری ماں میرے ساتھ کئی عرصے سے رہ رہی تھی۔ پہلے تو کئی دنوں تک میرے بھائیوں نے اماں جان کی خیر خیریت بھی معلوم نہ کی تھی اور نہ ہی ان سے ملنے کے لیے چلے آئے تھے۔ اماں ہر وقت میرے بھائیوں کے بارے میں بات کرتی رہتی تھی، اس وقت کو یاد کرتی تھی جب وہ مجھ پر اور میرے ماں پر جان دیتے تھے، لیکن سب بے سود ہو چکا تھا، وہ یاد کر کے پھر خاموش ہو جاتی تھی۔ ایک دن جب اماں جان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہونے لگی تو وہ لوگ اماں کو ملنے کے لیے چلے آئے۔ اپنے بیٹوں کو خوش دیکھ کر اماں کی طبیعت بالکل ٹھیک ہو گئی۔ مجھے بھی احساس ہوا کہ چاہے بیٹی جتنی بھی خدمت کر لے لیکن ماں کا دل بیٹوں سے ہی خوش ہوتا ہے۔ خیر میں خاموش ہو گئی۔ بس اس کے بعد میرے بھائی اب تک لوٹ کر نہیں آئے اور میری اماں ہر روز ان کو یاد کر کر کے سو جاتی ہیں۔ پہلے اس طرح سے دن گزر رہے تھے اور میں اپنی ماضی کو آج یاد کر کے ایک کمرے میں بیٹھی یہی سب کچھ سوچ رہی تھی کہ ابا جان کی اچانک یاد مجھے کہاں سے کہاں تک لے گئی۔ خیر میں اٹھی اور اپنے کام میں مشغول ہو گئی۔ اسی طرح کئی دن گزر گئے۔ آج میں اپنے گھر میں فارغ بیٹھی تھی تو اچانک میرے نمبر پر ایک کال آئی۔ میں نے اٹھائی تو کسی عورت نے مجھ سے بات کی اور کہا کہ میرے گھر شہر میں موجود ہے، میں چاہتی ہوں کہ آپ میرا میلاد پڑھیں اور میں آپ کو اس میلاد کے بدلے بہت زیادہ انعام سے نوازوں گی۔ میں حیران ہوں کر اس کی باتیں سن رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ یہ میلاد کے بدلے مجھ سے کیا نوازنے والی ہے۔ خیر میں نے اس کو ہاں کر دی، اپنی چھوٹی بیٹی کو ساتھ تیار کر لیا اور میں میلاد پڑھنے کے لیے وہاں پہنچ گئی۔ وہاں گئی تو یہ بہت ہی خوبصورت گھر تھا، یوں لگ رہا تھا کہ جیسے یہ لوگ بہت زیادہ امیر ہوں۔ اندر گئی تو سارا گھر سجا ہوا تھا۔ اس گھر کو دیکھ کر یوں لگ رہا تھا کہ جیسے یہاں پر کوئی شادی ہو، لیکن یہاں پر کوئی شادی نہ تھی، یہ صرف میلاد کی محفل کے لیے سجایا گیا تھا۔ ان لوگوں کی خوشی دیکھ کر مجھے بہت اچھا لگا۔ میں نے میلاد بہت جوش و جذبے سے پڑھا۔ ان لوگوں کو میرا میلاد پڑھنا بہت اچھا لگا۔ جب میں گھر واپس آنے لگی تو اس عورت نے کہا کہ میں نے آپ سے فون پر ایک بات کی تھی اور کہا تھا کہ میں آپ کو بہت زیادہ نواز دوں گی، تو میں آپ کو ایک ایسی چیز سے نواز رہی ہوں جس کو دیکھ کر آپ حیران رہ جائیں گی اور مجھے یقین ہے کہ آپ بے انتہا خوش ہوں گی۔ میں نے ان کو مسکراتے ہوئے کہا جی ضرور بتائیں، آپ مجھے کیا دینے والے ہیں؟ تب اس عورت نے مجھے عمرے کا ٹکٹ دیا اور کہا کہ اگلے ہفتے میری پوری فیملی عمرے پر جا رہی ہے، یہ ایک ٹکٹ آپ کے لیے ہے، آپ بھی ہمارے ساتھ عمرے پر چلیں۔ وہاں پر روضہ رسول کے سامنے بیٹھ کر ہم آپ سے میلاد سنیں گے۔ آپ کی آواز ہمیں بہت زیادہ پسند آ گئی ہے، اس لیے ہم آپ کو ساتھ لے کر جا رہے ہیں۔ امید ہے کہ آپ اس ٹکٹ کو قبول کریں گے۔ آپ بس ہمارے ساتھ جانے کی تیاریاں کریں۔ اور اس کے ساتھ اس عورت نے مجھے کچھ پیسے دیے اور کہا کہ یہ میں اپنی شاپنگ مکمل کر لوں۔ جیسے اس عورت نے مجھے یہ سب کچھ بتایا تو میری آنکھیں نم ہو گئیں۔ میں بے انتہا خوش ہوئی اور یوں لگا کہ جیسے میرے دل کی تمام تمنائیں پوری ہو چکی ہوں، کیونکہ میرے دل میں عمرہ کرنے کی بہت زیادہ حسرت تھی اور یہ حسرت بغیر کسی خرچ کے پوری ہونے والی تھی۔ اور میں فوراً سے اس عورت کے گلے ملی اور کہا
کہ میں آپ کی بے انتہا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا۔ یہ کہتے ہی میں نے اسے اجازت لی اور گھر چلی گئی۔ گھر جا کر جب میں نے اپنی ماں کے سامنے اور اپنے شوہر فرحان کے سامنے اس بات کا ذکر کیا تو وہ لوگ بے انتہا خوش ہو گئے۔ بس ایک ہفتہ رہ چکا تھا، میں نے اپنی تمام تیاریاں مکمل کیں اور پھر وہ دن بھی آ گیا جس دن میں نے عمرے پر چلے جانا تھا۔ میری خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی، یوں لگ رہا تھا جیسے میری زندگی کی تمام خواہشات مکمل ہو چکی ہوں۔ میں بہت زیادہ خوش ہو کر عمرے پر جا رہی تھی، لیکن یہ بتانا تھا کہ جیسے خالی ہاتھ جا رہی ہوں ویسے ہی خالی ہاتھ واپس آ جاؤں گی۔ خیر 5 گھنٹوں کے بعد ہم سعودی عرب کے شہر جدہ کے ایئرپورٹ پر اتر چکے تھے۔ خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی، ہر انسان بہت زیادہ خوف میں تھا، اور اسی طرح مجھے بھی بہت زیادہ خوف اور ڈر لگ رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم عمرے کی نیت سے خانہ کعبہ کے قریب پہنچ گئے۔ اب میری حالت عجیب و غریب ہوتی چلی جا رہی تھی، میرا جسم کانپ رہا تھا، آگے قدم اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے میرے قدم ایک جگہ پر جم سے گئے ہیں۔ جو عورت مجھے اپنے ساتھ لے کر گئی تھی، جب اس نے میری اس حالت کو دیکھا تو میرے قریب آئی اور کہنے لگی کہ آپ کو کیا ہوا ہے؟ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ تب میں نے اسے بتایا کہ مجھے بہت ہی عجیب و غریب محسوس ہو رہا ہے، سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا ہو رہا ہے۔ میں قدم آگے کی طرف بڑھاتی ہوں لیکن میری ٹانگیں کانپ رہی ہیں اور مجھ سے قدم بھی نہیں اٹھایا جا رہا۔ تب اس اجنبی عورت نے مجھ سے کہا کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، شاید آپ بہت زیادہ تھک چکے ہیں اور ہم نے کافی وقت سے کھانا بھی نہیں کھایا، تو پھر ایسے چلتے ہیں کہ پہلے ہوٹل چلے جاتے ہیں، سامان وغیرہ بھی وہیں پر رکھ کے دیں گے اور آپ تھوڑا سا آرام کر لینا۔ اگر آپ کی طبیعت ٹھیک نہ ہوئی تو آپ آج رات ہوٹل پر ہی رہ لینا، ہم لوگ تو یہیں پر آ جائیں گے۔ خیر میں نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی اور کہا انشاءاللہ میری طبیعت ٹھیک ہو جائے گی، میں ضرور آپ لوگوں کے ساتھ ہوں گی۔ یہ کہہ کر وہ لوگ مجھے ہوٹل کی طرف لے گئے۔ میں وہاں پر گئی تو مجھے شدید بخار ہو گیا، عجیب و غریب حالت ہوتی چلی گئی، حالانکہ میں گھر سے بالکل ٹھیک ٹھاک چلی آئی تھی۔ یہاں آ کر مجھے کئی بیماریوں نے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ وہ لوگ مجھے چھوڑ کر چلے گئے تھے، میں اکیلی پڑی رہی، اٹھنے کی ہمت کرتی اور سوچتی کہ میں جاؤں، لیکن اٹھ نہ پاتی تھی، جا نہیں سکتی تھی۔ حالت مزید خراب ہوتی چلی جا رہی تھی، بس اس لیے میں عمرہ کرنے بھی نہ گئی۔ وہ لوگ کچھ دیر کے بعد جب واپس آئے تو انہوں نے میری حالت دیکھی تو وہ پریشان ہو گئے، کہنے لگے اب تو وقت بھی نہیں ہے، لیکن کل صبح سویرے ہم تمہیں ہسپتال لے جائیں گے، ابھی تو تمہاری طبیعت ٹھیک تھی، نہ جانے تمہیں اچانک سے کیا ہو گیا ہے۔ میری حالت کو لے کر وہ لوگ بھی کافی پریشان ہو چکے تھے۔ بس اسی طرح اگلی صبح بھی میں اٹھ نہ سکی، ڈاکٹر کو میرے پاس لے آیا گیا، ان لوگوں نے میری اچھی طرح سے عیادت کی، لیکن مجھے بے انتہا تکلیف تھی، میں بہت زیادہ پریشان ہونے لگ گئی، کیونکہ میں جس نیت سے آئی ہوئی تھی میرا وہ کام ادھورا رہ چکا تھا۔ خیر ڈاکٹر جب آیا تو مجھے دیکھ کر کہنے لگا کہ ان کو شدید بخار ہے اور یوں لگ رہا ہے کہ جیسے ان کو فالج کا جھٹکا ہو جائے گا، اس لیے بہتر ہوگا کہ آپ اپنے دل و دماغ پر کسی قسم کا دباؤ مت ڈالیں، خوش رہنے کی کوشش کریں۔ میں آپ کو کوئی دوائیاں لکھ کر دے رہا ہوں، یہ آپ نے احتیاط اور ترتیب سے کھانی ہے۔ یہ سب کچھ کہہ کر ڈاکٹر چلا گیا۔ میں نے ڈاکٹر کی ہدایات کے مطابق تمام دوائیاں کھائیں، لیکن طبیعت مزید خراب ہو گئی۔ جب ایک دن کے بعد مجھے لگا کہ میں کچھ بہتر محسوس کر رہی ہوں تو میں اٹھنے کی کوشش کی اور کھڑی ہو گئی اور پھر اپنی منزل کی طرف چلنے لگی۔ بس اسی وقت میں نے وضو کیا اور عمرہ کرنے کی نیت سے ہوٹل سے روانہ ہوئی۔ دل میں بہت زیادہ خوف تھا، خدا تعالیٰ سے معافی مانگ رہی تھی، رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی اے خدا میں تیرے گھر آ چکی ہوں، مجھے یہاں سے خالی ہاتھ نہ لوٹا۔
میری طبیعت کو ٹھیک کر دے، بے شک مجھے ایک ہی عمرہ کرنے دے، اس کے بعد موت دے دینا، لیکن ابھی مجھے اپنا گھر دکھا دے۔ یہ سب کچھ بے سود ہو چکا تھا، کیونکہ عمرہ تو میرے نصیب میں ہی نہیں تھا۔ خیر ہمت کر کے میں تھوڑا سا سفر کر کے گئی۔ میں جیسے ہی خانہ کعبہ کے قریب پہنچی اور یوں لگا کہ اب میں خدا کے گھر کو دیکھ لوں گی، تو وہیں پر میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا۔ مجھے یوں محسوس ہوا کہ جیسے مجھے چکر آ رہے ہیں اور میں اپنے ہوش و حواس کھو رہی ہوں۔ بس ابھی مجھے یہی سب کچھ محسوس ہو رہا تھا کہ اچانک ہی میں نیچے گری اور گر کر بے ہوش ہو گئی۔ اس کے بعد مجھے کوئی ہوش نہیں رہا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ جب میں ہوش میں آئی تو میں ہسپتال میں تھی، اور وہ عورت جو مجھے عمرہ کرنے کے لیے اپنے ساتھ لے آئی تھی، وہ میرا ہاتھ کو پکڑ کر رو رہی تھی۔ میں نے اپنی آنکھیں کھولیں تو وہ بے انتہا خوش ہو گئی اور کہنے لگی کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا آخر مجھے کیا ہو گیا ہے۔ تم بھی ہوشی کی حالت میں کچھ آدمیوں کو باہر سڑک پر ملی، تمہارے گلے میں یہ ہوٹل کا کارڈ موجود تھا، ان لوگوں نے تمہیں ہوٹل پر پہنچا دیا اور ہوٹل والے تمہیں یہاں پر لے آئے ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے ہمیں بتایا کہ ہم تمہارے پیچھے آ گئے۔ تم حوصلہ کرو، ہمت کرو، ٹھیک ہو جاؤ گی، اس قدر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس عورت نے مجھے بہت زیادہ حوصلہ دیا، ہمت دی، لیکن میں ان کے سامنے رو پڑی اور کہنے لگی کہ یہ نہ جانے مجھ سے ایسا کون سا گناہ ہو گیا ہے جس کی مجھے اتنی بڑی سزا مل رہی ہے کہ خدا تعالیٰ مجھے اپنے گھر کے قریب بلا کر بھی اپنا گھر نہیں دکھا رہا۔ اسی طرح سے کئی دن گزر گئے تھے، لیکن میں عمرہ نہ کر پائی۔ کئی بار کوششیں کی، اٹھ کے جانے لگی، جیسے ہی جاتی تھی پھر طبیعت خراب ہو جاتی تھی۔ ہوٹل میں رہتی تھی تو کچھ بہتر محسوس کرتی تھی، لیکن جیسے ہی میں عمرہ کرنے کی نیت سے باہر نکلتی تو میرے قدم آگے نہ بڑھ پاتے۔ عجیب کیفیت میرے ساتھ ہو رہی تھی۔ بس اسی طرح 1 مہینے کا وقت بھی گزر گیا۔ میں جیسے خالی ہاتھ گئی تھی ویسے خالی ہاتھ بغیر عمرے کے لوٹ آئی۔ یہ میرے لیے ذلت اور رسوائی مر جانے کے قابل تھی۔ خدا تعالیٰ سے بہت معافیاں مانگی، دعا کی، لیکن کچھ نہ ہوا۔ جب بے انتہا روئی، اپنی قسمت کو کوستی رہی اور واپس آئی، تو جب میں واپس آ رہی تھی خواب میں مجھے ایک بزرگ کی زیارت ہوئی۔ در حقیقت جہاز میں بے ہوشی کے عالم میں مجھے نیند آ گئی تھی، اور جب میری آنکھ گہری ہوئی تو ایک بزرگ نے مجھے ایک ایسے گناہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا جس کو میں کر کے بھول چکی تھی۔ مجھے اس کے بارے میں کچھ زیادہ یاد ہی نہ تھا۔ تب مجھے وہ وقت یاد آیا جب میں نے ایک عورت سے ایک بھاری رقم لے کر ایک بہت بڑا گناہ کیا تھا، اور وہ تھا ایک مردے کے منہ میں تعویذ رکھنا۔ یہ سب کچھ مجھے ایک بشارت کے ذریعے بتایا گیا تھا۔ جیسے ہی میں نے یہ سب کچھ خواب میں دیکھا تو میں فوراً سے گھبرا کر اٹھ بیٹھی، لیکن اس وقت میں جہاز پر موجود تھی اور جہاز تھوڑی دیر کے بعد ہماری سرحد پر اترنے والا تھا۔ میں شدید روئی اور خدا تعالیٰ سے اس گناہ کی معافی مانگنے لگی اور کہنے لگ گئی کہ خدا، بے شک میں نے ماضی میں بہت بڑا گناہ کر دیا تھا، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی تھی، لیکن اب تو چاہے تو مجھے معاف کر سکتا ہے، لیکن مجھے معاف کر دو، مجھ پر رحم کرو، مجھ سے راضی ہو جا۔ خیر جب ہم ایئرپورٹ پر آئے تو میرے گھر والے، میری ماں، میرے بچے ہیں اور میرا شوہر فرحان پھولوں کے ہار لے کر ایئرپورٹ پر موجود تھے۔ وہ لوگ مجھے خوشی سے مل رہے تھے، لیکن میری آنکھیں نم ہو چکی تھیں۔ ابھی تک کسی کو بھی میری حقیقت کے بارے میں پتہ نہ تھا۔ وہ سوچ رہے تھے کہ میں خوشی سے رو رہی ہوں، لیکن میرے اندر تو اداسیوں اور پریشانیوں کے پہاڑ ٹوٹ چکے تھے۔ خیر میں گھر گئی، سب لوگوں نے مجھے مبارکباد دی۔ ظاہری طور پر تو میں خوشی، لیکن اندر ہی اندر سے میں بے انتہا تکلیف میں تھی۔ میں نے تنہائی میں بیٹھ کر خدا تعالیٰ سے کئی بار معافیاں مانگی، روتی رہی اور کہتی رہی، اے خدا،
تو مجھے معاف کر دے، بے شک مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ اس مردے کے منہ میں جو میں نے تعویذ برسوں پہلے رکھا تھا اس کی سزا مجھے مل چکی ہے۔ تو نے مجھے اپنے گھر بلایا لیکن بغیر عمرے کے ہی واپس لٹا دیا۔ مجھے سب کچھ سمجھ آ گیا، بس اس کے بعد میں نے ہر اس گناہ سے توبہ کر لی، اور وہ لڑکی جس نے اپنی ساس کے منہ میں یہ تعویذ رکھوایا تھا، میں اس کے پاس چلی گئی۔ کئی عرصہ تک اس کو ڈھونڈتی رہ گئی۔ جب وہ ملی تو میں نے اس سے کہا کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ ہو چکا ہے، تمہاری وجہ سے میں بہت بڑی مصیبت میں پھنس چکی ہوں۔ تم نے مجھے پیسوں کی لالچ تو دی تھی اور میں نے وہ قبول بھی کر لی تھی، لیکن اب حالات یہاں پر آ چکے ہیں کہ میں بغیر عمرے کے ہی لوٹ آئی ہوں۔ تب اس لڑکی نے کہا کہ یہ سب تمہاری غلطی تھی، تم مجھ سے اس وقت پیسے نہ لیتی، اب میں اس سب کی ذمہ دار نہیں ہوں۔ میں نے تو ایک مولوی سے اپنے اس گناہ کا ہدیہ بھی دے دیا ہے، اور مجھے پوری امید ہے کہ خدا تعالیٰ مجھے معاف کر دے گا۔ میں بہت زیادہ مجبور تھی، اسی وجہ سے میں نے وہ سب کچھ کیا ہے۔ اگر تم بھی اس گناہ سے آزادی حاصل کرنا چاہتی ہو تو کسی مولوی کے سامنے اس کا ذکر کر دو، وہ تمہیں کوئی نہ کوئی راستہ ضرور دکھائے گا۔ جیسے ہی اس لڑکی نے مجھے یہ سب کچھ کہا تو میں فوراً سے ایک بہت بڑے مولوی کے پاس چلی گئی، اپنی تمام صورتحال اس کو بیان کی اور کہا کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ ایسے ہی میں نے کسی مردہ عورت کے منہ میں اس کو غسل دیتے وقت تعویذ رکھا تھا، اور اس کے بدلے میں میں نے بھاری رقم حاصل کی تھی۔ اب آپ بتائیں اس مسئلے کا حل، میں نے بہت بڑے گناہ میں مبتلا ہو چکی ہوں۔ تب اس مولوی صاحب نے مجھے حیرت سے دیکھا اور کہا، آپ نے واقعی ہی بہت بڑا گناہ کر دیا ہے۔ میں آپ کو ایک عمل بتاتا ہوں جو آپ کو 40 رات مسلسل کرنا ہوگا، اور اس کے بعد آپ کو ایک کالا بکرا جس پر کوئی عیب نہ ہو وہ ہدیے میں دینا ہوگا۔ جیسا مولوی صاحب نے بتایا میں نے سب کچھ ویسا ہی کیا۔ 40 رات مسلسل میں نے وہ وظیفہ کیا، اور مجھے یقین تھا کہ خدا مجھے ضرور معاف کر دے گا۔ اسی طرح جب 40 دن مکمل ہوئے تو میں نے وہ بکرا بھی مسجد میں دیا، لیکن ابھی تک مجھے کسی طرف سے بشارت نہ ہوئی تھی کہ میرا گناہ معاف ہو چکا ہے۔ بس اپنے گناہ کی معافی مانگ کر میں نے دوبارہ عمرے پر جانے کی نیت کی۔ اب جو بھی مجھے پیسے ملتے تھے میں ایک طرف رکھ دیتی تھی اور عمرے پر جانے کی تیاری کرنے لگی، اور کچھ ہی دنوں کے بعد میری تمام تیاریاں مکمل ہو چکی تھیں۔ میں عمرہ کرنے کے لیے مکہ مکرمہ پہنچ چکی تھی۔ میں بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی، اس قدر خوف تھا کہ مجھے پسینہ آ رہا تھا۔ خدا تعالیٰ سے بار بار یہی دعا کر رہی تھی کہ خدا تو مجھے اس بار خالی ہاتھ نہ لوٹانا، میں اپنے گناہ کی معافیاں مانگ چکی ہوں اور باقی گناہوں سے توبہ کرنے کے لیے چلی آئی ہوں۔ بس جب میں خدا کے گھر جا پہنچی تو سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو چکا تھا۔ اس بار مجھے کچھ بھی نہ ہوا، حالانکہ پہلے میرے جسم میں درد تھا، لیکن اب سب کچھ ٹھیک ہو چکا تھا۔ مجھے یوں لگتا تھا جیسے میرے جسم میں چستگی آ گئی ہو۔ محنت کر کے میں نے عبادت کی، نیک جگہوں کی زیارت کی اور بار بار خدا تعالیٰ سے معافی مانگتی رہی۔ یہ سارا کچھ ایک طرف، لیکن اب مجھے یقین ہو چکا تھا کہ میرے گناہ کی تلافی ہو چکی ہے، مجھے معافی مل چکی ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ نے میرا عمرہ قبول کر لیا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد میں گھر واپس آ گئی۔ گھر آئی تو ایک بار پھر میرے گھر خوشیوں کا سامان بن چکا تھا۔ ہر چیز پہلے کی طرح ہو رہی تھی، میں بے انتہا خوش تھی۔ پھر واپس آ کر جب میں نے اپنے شوہر کو اس تمام واقعے کے بارے میں بتایا اور یہ بھی کہا کہ میں پہلے عمرے سے بغیر عمرے کے ہی واپس لوٹ آئی تھی، یہ تو سب کچھ سن کر بہت حیران ہوا اور کہا کہ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے تمہیں معاف کر دیا اور ہمیں مزید ذلت اور رسوائی سے بچا لیا۔ اماں جان کی طبیعت بھی اب ٹھیک ہونے لگ گئی تھی، اور اب تو میرے بھائیوں کو بھی احساس ہو چکا تھا۔ وہ اماں جان کو اپنے ساتھ رکھنے کے لیے بار بار میرے گھر آتے تھے اور مجھ سے ضد کر رہے تھے۔ کئی بار اماں جان سے معافی مانگ چکے تھے۔ اماں جان ان کو معاف تو کر چکی تھی،
لیکن جو اذیت اور تکلیف لوگوں نے دی تھی وہ اماں بھول نہ پائی۔ پھر میں نے اماں سے کہا اور اماں جان نے بھی اپنے بیٹوں کو معاف کر دیا، کیونکہ وہ اپنے بیٹوں کے ساتھ ہی رہنا چاہتی تھی، زیادہ دیر ان سے ناراض نہ رہ سکی۔ اب وہ سب خوش اسلوبی سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ میں اپنی زندگی میں بہت زیادہ خوش ہوں، کسی چیز کی کمی نہیں ہے، لیکن جب بھی مجھے ماضی کی یاد آتی ہے تو میں کانپ اٹھتی ہوں بس، اور ہر وقت خدا تعالیٰ کا شکر ادا کرتی رہتی ہوں۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل ہریرہ انفو کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔